بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم پڑھیں گے مرزا اسد اللہ خاں غالب پر تبصرہ یا ان کی سوانح عمری کہہ لیں۔ تو اس کے پڑھنے سے پہلے آپ لوگ اگر چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقتاً فوقتاً ملتا رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ عرف آغاز ہے کہ مرزا غالب کا شمار اردو کے عظیم شاعروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے روایات سے ہٹ کر اردو شاعری کو نئے نئے موضوعات بخشے۔ غالب ایک مکمل دور ہیں اور اردو شاعری کا وہ روشن ستارہ ہیں جو تا قیامت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن رہے گا۔ پھر آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے غالب کی شاعری کی خصوصیات کی۔ غالب کی شاعری کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ حالات زندگی ہیڈنگ لگائیں گے ہم۔ مرزا اسد اللہ خاں غالب 1797 میں آگرے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مرزا عبداللہ خاں ایک معزز فوجی افسر تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دہلی میں بہترین اہل فضل و کمال جمع تھے۔ ہر طرف علمی ادبی مجلس جم رہی تھی۔ شاعری کا ذوق انہیں بچپن سے تھا۔ مزاج کے اعتبار سے بہت شاخرش تھے، اس لیے ہمیشہ تنگ دست ہی رہے۔ ساری عمر دہلی میں گزاری اور غالب سے ابتدا میں مشہور فارسی شاعر بیدل کی پیروی اختیار کی تھی۔ غالب نے اپنے اردو کلام سے زیادہ فارسی کلام کو پسند کیا تھا، اسی لیے غالب نے اردو کلام کو بے رنگ منعست کہا ہے۔ غالب کے لکھنے کا انداز ان کے زمانے کے شاعروں سے مختلف تھا۔ جس زمانے میں مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا اور مشرقی تہذیب کا آفتاب غروب ہونے کو تھا، اس وقت شعر و ادب کی دنیا میں چند ایسی شمعیں روشن ہوئیں جنہوں نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ مرزا اسد اللہ خاں غالب اسی عہد کے سب سے نامور شاعر ہیں۔ ان کے دم سے اردو شاعری کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا اور آخر 1869 میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اظہار شگفتگی کی ہیڈنگ ہے سیکنڈ۔ اظہار شگفتگی میں لکھیں گے کہ مرزا غالب کی شاعری کی دوسری خصوصیات اظہار شگفتگی ہے۔ مرزا غالب ایک خوش مزاج اور ہنسمکھ انسان تھے جس کی جھلک ان کے کلام میں نظر آتی ہے۔ ان کی زندگی غموں سے بھری ہوئی تھی مگر کبھی انہوں نے غموں کا شکوہ نہیں کیا، اور اگر کبھی شکوہ زبان پر آیا بھی تو بہت ہلکے پھلکے انداز میں پیش کیا اور انہی دکھ درد کو بڑی ہی شگفتگی کے ساتھ اپنے کلام میں پرو دیا۔ واہ غالب تیرے عشق کے فتوے، وہ دیکھیں تو ادا، ہم دیکھیں تو گناہ۔ ہیڈنگ نمبر 3 ہے غالب کا فکر و فلسفہ۔ غالب سے پہلے اردو غزل صرف جذبات و احساسات کی ترجمان تھی اور گل و بلبل کی قیاس آرائیاں شعراء کا محبوب مشغلہ ہوا کرتا تھا۔ غالب کا مزاج فلسفیانہ ہے، وہ حیات و کائنات کے مختلف پہلوؤں پر مفکرانہ اور حکیمانہ خیالات رکھتے ہیں۔ غالب کا یہ فلسفہ زندگی کی پرپیچ راہوں میں روشنی کی مانند ہے۔ غالب نے فکر و فلسفے کو غزل میں سمو کر اسے نئی زندگی بخشی۔ غالب کی عظمت ان کی فکر میں پوشیدہ ہے۔ ہر آنے والا زمانہ ان کی قدر و منزلت کا زمانہ ہے۔ صحرا کو بڑا عالم ہے اپنی تنہائی پر غالب، اس نے دیکھا نہیں عالم میری تنہائی کا۔ عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ ہیڈنگ نمبر 4 ہے شوخی و ظرافت۔ غالب ایک خوش مزاج انسان تھے، انہوں نے زندگی کے غم اور محرومیوں کو روگ نہیں بنایا۔ شوخی، شگفتگی، ہنسی و مذاق اور طنز و ظرافت کے رنگ ان کی شاعری کا خاصہ ہیں۔ آپ سنجیدہ اور فکر انگیز خیال کو ظرافت کی چاشنی میں پیش کرنے کا ہنر خوب جانتے ہیں۔ اسی بنیاد پر شاعری اور زندگی دونوں میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ زندگی کی تمام فریب کاریاں بھی اس عظیم شاعر کو اپنی منزل سے نہ ہٹا سکیں۔ ان کو شوخی میں اس وقت 4 چاند لگ جاتے تھے جب وہ سامنے والے کے مزاج اور سمجھ کے مطابق اس سے کام لیتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکے نے خط میں انہیں دادا صاحب کہہ کر مخاطب کیا تو مرزا اسے جواب میں لکھتے ہیں، میاں میں تمہارا دادا نہیں، میں تو صرف تمہارا دل دادا ہوں۔ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں۔ یعنی ان کی طنز و مزاح، ان کی ظرافت ان کی مزاج میں شامل تھا۔ تصوف یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ تو مرزا غالب معرفت کا گہرا شعور رکھتے تھے۔
لیکن ان کی شاعری میں تصوف کم جگہ پر دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن جب جب آپ نے شاعری میں صوفیانہ انداز اختیار کیا، کمال درجے تک عشق اور خدا کی ذات کو بیان کیا۔ مسائل تصوف کو بیان کرتے ہوئے خود سے مخاطب ہیں، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا انداز بیاں غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خوار ہوتا۔ غالب کائنات کو ایک صوفی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کی شاعری میں تصوف یعنی معرفت الہی اور خدا شناسی کے پاکیزہ اور باریک نکتے پنہاں ہیں۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ تو یہ آسان ورڈنگ میں ہے جو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ مراسلہ بطرز مکالمہ، یہاں پہ جیسے ہم خطوط کے ذریعے بات چیت کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مراسلے کو کس طرح مکالمے میں چینج کر دیا، کہ نقادوں کی ایک بڑی تعداد اس بات پر متفق ہے کہ غالب نے اپنے خطوں کے ذریعے اردو نثر میں سادگی کو فروغ دیا، مگر ان کی انفرادیت صرف سادگی نہیں ہے، غالب نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، یعنی وہ خط ایسے لکھتے ہیں جیسے باتیں کی جاتی ہیں۔ خود ان کے خطوط میں بھی اس طرح کے جملے ہیں، مثلاً کہتے ہیں کہ پیر و مرشد یہ خط نہیں باتیں کرنا ہے۔ خود ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، گویا دو لوگ آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہوں۔ غالب نے اپنے خطوط میں آداب و القاب کو ترک کر دیا، بے موقع اور بے محل گفتگو سے بھی پرہیز کیا۔ جیسے لوگ شروع میں لکھتے ہیں نا، آپ کیسے ہیں اور خیریت جناب، اس طرح کی گفتگو نہیں تھی، بالکل جیسے آپس میں ہم باتیں کرتے ہیں اس طرح۔ تو وہ خط نہیں لگتے تھے، تو یوں لگتا تھا کہ جیسے دو لوگ آپس میں آمنے سامنے باتیں کر رہے ہوں۔ لوگوں نے خط کو آدھی ملاقات کہا ہے، مگر غالب نے اسے پوری ملاقات بنا دیا، سادہ زبان اور بے تکلفانہ الفاظ استعمال کیا۔ غالب کے خطوط سے سن 1857 کے تاریخی واقعات کا بھی علم ہوتا ہے، یعنی جب ان کے خطوط ہم پڑھیں گے تو ہمیں آپ کو تاریخ کے واقعات بھی پتہ چلیں گے۔ غالب نے سب سے زیادہ خط جو لکھے ہیں وہ ظاہر گوپال تفتہ کے نام لکھتے ہیں، کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی؟ تو اس طرح وہ گفتگو کرتے خطوط کے اندر اپنے۔ بنا میر مہدی مجرور کو لکھتے ہیں، ہاں 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 میرا پیارا میر مہدی آیا، آؤ بھائی مزاج تو اچھا ہے، بیٹھو، یہ رامپور ہے، دارالسرور ہے۔ تو یہ خط میں آپ جب پڑھیں گے تو مزاج عنصر آپ کو نظر آئے گا اس میں۔ جدت پسندی، غالب کی شاعری کی ایک نمایاں خصوصیت جدت پسندی بھی ہے۔ انہوں نے شاعری میں نئے نئے موضوعات بیان کیے اور روایتی انداز سے ہٹ کر ایک الگ انداز بیان کیا، انداز بیاں اور انداز فکر کو اپنایا۔ غالب نے اپنے کلام کو نئے نئے خیالات اور جدید انداز سے اتنا پر اثر بنا دیا کہ سننے والوں کے دل میں اتر جائے۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ خیال کی گہرائی، مرزا غالب کی شاعری کی ایک بڑی خوبی خیال کی گہرائی ہے۔ غالب کی نظموں، غزلوں، اشعار اور تمام کلام میں بہت زیادہ گہرائی پائی جاتی ہے۔ غالب کسی بھی بات کو سرسری طور پر نہیں کہتے، بلکہ اس بات کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ میں نادا تھا جو وفا کی تلاش کرتا رہا، غالب یہ نہ سوچا ایک دن اپنی ساز بھی بے وفا ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگوں کو شعر یاد کرنے میں دقت ہو تو آپ اس میں سے شعر کو کم بھی کر سکتے ہیں۔ جذبہ عشق، غالب کی شاعری میں محبوب اور اس کے حسن کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔ وہ محبوب کے حسن کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں زلفوں کے حسن کو شانوں پر بکھیرتے ہیں تو کہیں اس کی جفاؤں کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں، یعنی کہ محبوب کی بے وفائی کا ذکر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ غالب کا نظر عشق بھی اوروں سے مختلف ہے، نہ وہ سوز و گداز ہے اور نہ وہ سپردگی اور بالہانہ پن ہے، انہیں درد و غم پر بخوبی ہنس لینا آتا ہے۔ غالب کے عشق میں انا پرستی بھی ہے اور کئی جگہوں پر تو محبوب کو کافر بھی کہتے نظر آتے ہیں۔ غالب کی شاعری ایک نگار خانہ ہے جس میں ہر شخص کو اپنی تصویر نظر آتی ہے، یعنی ہم ان کی شاعری کو پڑھ کے محسوس کریں گے جیسے کہ وہ ہماری بات ہو، ہماری دل کی بات ہو، ہم اس کو اظہار کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ معنی دار پہلو، اب ہم ان کی شاعری میں میننگ فل شاعری ہے ان کی، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غالب کے کلام میں معنی دار پہلو پایا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی بھی فرد غالب کی شاعری کو پڑھ کر اپنی سمجھ سے ایک نیا معنی نکال کر ان کے کلام کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ غالب کی سب سے بڑی جو خصوصیت ہے ان کا انداز بیاں ہے۔ غالب کا انداز بیاں دوسرے شاعروں سے مختلف ہے۔ غالب کے کلام میں سادگی، روانی، مشکل پسندی، شگفتگی، صفائی سب کچھ پایا جاتا ہے۔ جیسے کہ دکھ دے کر سوال کرتے ہو تم بھی غالب کمال کرتے ہو، اتنے ظالم نہ بنو، کچھ تو مروت سیکھو غالب، تم پہ مرتے ہیں تو کیا مار ہی ڈالو گے ہمیں۔
مشکل پسندی، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مرزا غالب کی ابتدائی دور کی جو شاعری ہے اس میں فارسی کا غلبہ تھا اور الفاظ اتنے سخت ہوتے تھے کہ کم پڑھے لکھے کی کیا بات، بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی کبھی کبھی ان کے کلام کو نہ سمجھ پاتے، جس کی وجہ سے لوگ ان کی شاعری سے لطف اندوز نہ ہو پاتے۔ پر جلدی غالب نے اس بات کو بھانپ لیا۔ فارسی کا ایک شعر ہے، یا آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے، میں نے صرف یہاں بتانے کے لیے لکھا ہے۔ تا چاہا مجموعہ لفت بہارا بودا ای می رست بوئے تو از ہر گل کے می بوئم ماں۔ فارسی زبان بے انتہا خوبصورت، اچھی پیاری زبان ہے۔ تو تمام شعراء نے فارسی میں بھی شاعری کی ہے، جیسے کہ علامہ اقبال کی بھی شاعری ہے فارسی میں، اور اس کا ترجمہ یا مطلب میننگ دیکھیں کہ کیوں نہ تجھ کو حاصل لطف بہارا جانیے جبکہ ہر ایک پھول میں خوشبو تیرے پاتے ہیں ہم۔ تو تھوڑا مشکل ہے کہ اس کو سمجھنا، یہاں مشکل پسندی بتائی گئی ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آسان راستہ چنا۔ غالب نے اپنی شاعری میں آسان اور روزمرہ بولے جانے والے الفاظ استعمال کیے اور جلد ہی غالب نے اردو شاعری میں ایک بڑا مقام حاصل کر لیا۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ غالب کا نثری سرمایہ جو ہے، انہوں نے نثر پہ بھی کام کیا ہے اور غزلیں بھی ہیں ان کی۔ تو غالب کی تحریریں یا غالب کا نثری سرمایہ دراصل وہ خطوط ہیں جنہوں نے اپنی احباب کو نہایت بے ساختگی اور بڑی بے تکلفی کے ساتھ لکھی ہے۔ ان کی تحریروں میں 3 مختصر رسالے ہیں، یہ میں نے آپ لوگوں کی نالج کے لیے یہاں پہ لکھا ہے۔ جو پیپرز میں جو بچے دیں گے تو وہ اس کو شارٹ کر سکتے ہیں، کبھی آپ سمجھیں کہ ہم اتنا سارا لکھیں گے پھر یہ مشکل ہے ہمارے لیے، تو آپ اس میں سے مختصراً جو آپ کو آسان لگ رہا ہو تو آپ تھوڑا بہت ان میں سے لے سکتے ہیں۔ ان کے نثری سرمایہ کو پورا نہیں لکھنے کی ضرورت ہے، کافی میں نے بڑا لکھا ہے، صرف آپ کو بتانے کے لیے، آپ کی نالج کے لیے۔ لطائف غیبی، پھر تیغیتی نامہ غالب۔ غالب شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے نثر نگار بھی تھے۔ انہوں نے نثر کی ابتدا فارسی زبان میں کی۔ فارسی زبان میں غالب کی 3 اہم نثری تصنیف ہے، ایک ہے مہر نیم روز، نمبر 2 پنج آہنگ، نمبر 3 دستمبو۔ تو مہر نیم روز اس میں مغل خاندان کی تاریخ فارسی زبان میں ہے، اس میں عہد تیموری سے لے کر ہمایوں تک کے حالات درج ہیں، ہمایوں بادشاہ جو تھے ان کے حالات درج ہیں۔ اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے ماہ نیم ماہ ہے، اس میں اکبر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کے حالات ہیں۔ تو یہ سب آپ کو اس سے پڑھ کے نالج مل جائے گی ان کی کتابوں کے بارے میں۔ پنج آہنگ کیا، یہ 5 حصوں پر مشتمل ہے، اس میں غالب کی انشاء پردازی کے بہترین نمونے ملتے ہیں۔ دستمبو میں یہ روز نامچے کی شکل میں لکھی گئی ہے اور اس میں سن 1850 سے لے کے سن 1857 تک کے حالات درج ہیں، جبکہ یہ جو بہادر شاہ ظفر کی مغلیہ جو جنگ ہوئی تھی انگریزوں کے ساتھ اس کے بارے میں ہے۔ اور کاتب برہان یہ ایک لغت ہے۔ سبت چین، اس میں وہ اشعار ہیں جو فارسی کلیات میں لکھنے سے رہ گئے تھے۔ اور قادر نامہ جو ہے وہ غالب نے عارف کے دونوں بیٹے حسین اور باقر کے لیے لکھے، یہ 8 صفحات پر مشتمل ایک مختصر رسالہ ہے۔ اور نکات غالب، اس میں فارسی زبان میں لکھے 15 مکتوب ہیں۔ نکات غالب اس میں فارسی قواعد اور اردو زبان میں لکھے گئے ہیں۔ غالب کی مثنویاں ابر گوہر بار، باد مخالف، چراغ دیر، در صفت انبا، یہ ایک نامکمل مثنوی ہے، اس میں معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قصائد غالب یعنی قصیدہ سے نکلا ہے قصائد، تو غالب نے 4 قصیدے بھی لکھے ہیں، 2 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور 2 بہادر شاہ ظفر کی شان میں۔ دیوان غالب، اس میں تقریباً 2000 اشعار موجود ہیں۔ غالب کے خطوط کے مجموعے عود ہندی، یہ غالب کی وفات سے 6 ماہ قبل سن 1867 میں ممتاز علی خان نے شائع کیا۔ اردوی معلیٰ، یہ غالب کی وفات کے بعد 17 دن بعد ان کے شاگرد جواہر سنگھ جوہر نے شائع کیا۔ اور ایک ہے خطوط غالب، تو میں نے اور اس کو زیادہ اور نہیں بیان کیا، ان کی کتابوں کے بارے میں تو اور بھی بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، تو بہت ویڈیو لمبی ہو جاتی، اور آپ چاہیں اس کو تو مختصر کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ یہ سارا کچھ ہی لکھیں۔ پھر ہم سب سے آخر میں ناقدین کی آرا، جنہوں نے نقادوں نے ان کی جو تبصرے کیے ہیں، تو سب سے پہلے کہتے ہیں مجنوں گورکھپوری کہتے ہیں کہ بھائی غالب اردو شاعری کے نئے رہنما ہیں اور دیوان غالب اردو کا نیا موڑ ہے۔ فیض احمد فیض لکھتے ہیں کہ غالب ایک فرد نہیں، ایک نسل ہے، ایک ایسی نسل کا نغمہ جو دفنائی نہیں گئی۔ خلیل الرحمن ازمی کہتے ہیں کہ غالب کے اشعار ایک تراشے ہوئے نگینے کی مانند ہے جو ہر پہلو سے ایک نیا انداز دکھاتا ہے۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ مغلوں نے ہندوستان کو 3 تحفے دیے، تاج محل، اردو اور مرزا غالب۔ ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری کہتے ہیں کہ ہندوستان کو 2 الہامی کتابیں ہیں، ایک وید اور دوسری دیوان غالب، جن کی کتابوں کے نام تھے دیوان غالب۔ تو یہ ہماری تبصرہ کمپلیٹ ہو گیا، یا سوانح عمری کہہ لیں، بایوگرافی کہہ لیں، جو ایگزام کے لحاظ سے پوائنٹ آف ویو سے میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ تو آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی ہے کامنٹ سیکشن میں مجھے ایک اچھا سا کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔